پاکستان کے چاروں صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے مجموعی جو بل پاس ہوئے ہیں، جو قوانین بنے ہیں، اس کی تعداد 7,500 کے لگ بھگ ہے، لیکن فارن آفس نے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ جو معاہدات سائن کی ہے وہ 10,000 سے زائد ہے۔ پاکستان ٹریٹی سیریز جو ہے فارن آفس پبلش کرتی ہے اور اس کو ہر سال اپڈیٹ کرتی ہے، جو کئی جلدوں میں۔ اب اگر ان 7,500 قوانین کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ان 10,000 ٹریٹیز کے حوالے سے کتنے قوانین لوکل بنے۔ اب جو آپ کا چائلڈ میرج کا ایشو ہے دوسرا، نمبر 1۔ نمبر 2 فائنانشیل ایشو ہے، جی ایس پی پلس کا جو یورپی یونین کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا ہے پاکستان کو کہ اقلیتوں کے ساتھ مظالم، فورس میرج یا جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں، ریلیجس فریڈمز کی، ہیومن رائٹس کی ایشوز، ان کو انہوں نے کہا ہے جی ایس پی پلس کے ساتھ ہم اس کو لگائیں گے۔ اب آپ کی 65% جو آپ کی بزنس ہے کہ یورپ مارکیٹ میں آپ کی یہاں کی بنائی ہوئی چیزیں جاتی ہیں، اگر اس کو آپ روک لیتے ہیں نا یا اس کو آپ ڈسٹرب کر لیتے ہیں تو آپ کا ملک بیٹھ جائے گا، یہ کنفرم ہے۔ اس میں یہ صرف جائنٹ پوری دنیا میں جو معاملات، اب ہم اس سینسٹیویٹی کو نہ ہمارا مذہبی طبقہ سمجھتا ہے نہ ہماری ریاست سمجھتی ہے۔ ریاست کا مسئلہ یہ کہ وزارت مذہبی امور ایک رسپانس دیتا ہے، فارن آفس دوسرا دیتا ہے، منسٹر آف ہیومن رائٹس تیسرا دیتا ہے، پارلیمنٹ کا بندہ کوئی اور کہتا ہے، ریاستی مولوی کوئی اور کہتا ہے، اپوزیشن کا مولوی صاحب کوئی اور کہتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نیشنل ڈیبیٹ اس میں نہیں ہے کہ ہم مغرب کو اور موجودہ اس ایشوز کو رسپونڈ کر رہے ہیں اچھی طریقے سے، جو دنیا میں اس کے لیے ایک پراپر پریپریشن ہوتی ہے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے کل مثال دی کہ کونسل پاکستان کے سطح پر ان مسائل کو مینیج کرتا ہے، جہاں اہل مذہب کی طرف سے ایک ایشو کو آ جاتا ہے، دوسری طرف ریاست کی طرف سے، دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔ یہ ایک فورم ہے جو ریاست کی سطح پر یا پارلیمنٹ پہ سطح پر اس ڈیبیٹ کو تو مینیج کر لیتا ہے، دونوں کے مفادات کو دیکھ کو اور سوسائٹی کی ایشو کو دیکھ کے بات کو آگے لے کے جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت نیشنل لیول پہ کوئی نہیں ہے، تو ہم کرتے کیا ہے؟ وہی بچوں والی حرکتیں، تھنک ٹینک بند کر لو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو اندر کر لو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو بند کر لو، فلاں کو اندر کر لو۔ یہ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہے جدید دنیا میں، جو ہم وہی بچوں کا کھیل ابھی تک کھیل رہے ہیں، اور اس سے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ فیٹ اپ کے حوالے سے دیکھ لیں، گزشتہ آپ کی پوری اسمبلی میں جتنے قانون سائی وہ فیٹ اپ کے تناظر میں ہوئی۔ فیٹ اپ پارلیمنٹیرین کو وہ خبر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میری تو رائے یہ تھی کہ کیبنٹ سے اختیار لیا جائے، یہ اس کو قومی اسمبلی یا سینٹ کو اختیار دیا جائے کہ جو بھی ٹریٹی سائن ہوگی وہ ہمارے پاکستانیوں کی بہاف پہ سائن ہوتی ہے، وہ ہمارے فائدے اور نقصان کے لیے۔ اب میں پاکستانی ہوں، مجھے اپنے فائدے اور نقصان کا کم از کم کچھ تو ووٹ ہمارے نمائندے، عوامی نمائندے کے پاس ہونے چاہیے۔ لیکن اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ 25 لوگوں میں وہاں ایک ٹریٹی پہ ہمارے اتنے ٹائم لگتے ہیں، کام کرتے نہیں ہے، کاہل ہیں، سست ہے بحیثیت قوم۔ تو اگر وہ 245 ہے یا کتنے ہیں قومی اسمبلی کے، ان کے کھاتے میں جائے گا، وہ تو اپنا ایجنڈا ہی نہیں پڑھتے، تو اس پہ پارلیمنٹری ڈسکشن کیا کر لیں گے؟ بدقسمتی سے قومی اسمبلی کے میں جاتا ہوں فلور پہ بہت سارے، تو ان کے ایجنڈے وہاں اس کے سارے پارلیمنٹ کے ایجنڈے باہر بکسوں میں پڑے ہوتے ہیں، کسی کو یہ تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ ایجنڈا کم از کم پڑھ لے، دیکھ لے اور اس کے لیے کوئی تیاری کر لے۔ سو یہ ہمارا یعنی تمام معاملات میں قومی سطح پر یہ ایک بے حسی ہے۔ جنگ پہ جب میں نے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہے، میں نے اس پہ کالم لکھا ہے، اور وہی ایشو ہے یورپ یونین کا۔ ایمبیسڈر یورپی یونین سے ملا، اس نے پہلی بات یہ 3-4 باتیں کی۔ ہم نے اس کو کہا کہ ہمارے پاس کچھ اچھی مثالیں ہیں، ہمارے پاس 2 سے 3% یہ کنفلکٹ ہیں، لیکن اس کی وجہ قانون آئین یا وہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جو قانونیت کی بنیاد پہ چل رہے ہیں، جس کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترقی پذیر ملک ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں، اس کو آپ درجنوں طریقوں سے کنونس کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا پہلا یوسرف ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ریلیجس فریڈم، امریکہ کی بڑی تھنک ٹینک ہے۔ یوسرف کا ہیڈ ہر ہفتے میں ایک بار امریکی پریزیڈنٹ کو بریف کرتا ہے پوری دنیا کے ریلیجس ایشوز کے حوالے سے۔ اچھا، یوسرف رپورٹ میں گزشتہ 4 سال سے میں اس کو فالو کر رہا ہوں، ایک صفحہ آتا ہے پاکستان کے حوالے سے جس میں یہاں کی میں 3 سے 4 صفحے انڈیا پہ آتے ہیں، اور گزشتہ 3 سال سے تسلسل کے ساتھ یوسرف کی رپورٹ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ ریکمینڈ کر رہی ہے کہ آپ پابندی لگائے، ہندوستان کو بلیک لسٹ کر لیں مینارٹیز، مسلمانوں اور مسیحیوں کے ساتھ مظالم کی بنیاد پہ۔ فارن آفس کیا رسپانس دیتا ہے؟ جی فارن آفس نے ریجیکٹ کر دیا، بریکنگ نیوز آتے ہیں یوسرف کے رپورٹ کو، ان کو کشمیر میں مظالم نہیں آتے اور پاکستان کی مینارٹیوں کو ان کا پتہ ہے۔ یہ روایتی اپروچ نہیں چلے گا اور نہ چلنے والی ہے دنیا میں، اور اسی وجہ سے اس دن یورپی یونین نے ایک پاکستان کی جو یہ جی ایس ٹی والی ہے اس کو اپروو کرایا 2 سال مزید، اور انہیں شرط لگائی کہ یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے اگر ہیومن رائٹس
کی وائلیشن ہو اور انوائرمنٹل کلائمیٹ کے حوالے سے، دو چیزوں انہوں نے بڑے کلیئر کر دیے، اور یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آپ کا منسٹر مولانا فضل الرحمان ہوں گے، کوئی شیخ الاسلام ہوں گے، خادم حسین رضوی صاحب ہوں گے، تو وہ بھی اس کو سائن کرے گا، ورنہ کوئی ملک کو بیٹھنے نہیں دے گا. یہ بہت کامن. لیکن ان ایشوز کی حساسیت پہ نہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، نہ ہماری ہوم ورک ہے، اور نہ اس وقت کوئی نیشنل لیول پہ کوئی فورم ہے تاکہ ہم ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں. سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ایک کمنٹ اور ہے کہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں 5 اقلیتوں کو لے کے ان کے لیے الگ مذہبی نصاب بنایا گیا ہے. تو مطلب کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ میں بہت ساری ایشوز بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. اب اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کوئی 4000 کے قریب یا 2000 کے قریب چترال میں ایک کمیونٹی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو سر؟ کیلاش والوں کے لیے بھی ان کی ریلیجن کے مطابق انہی کے لوگوں کو ہائر کر کے ایک مذہبی کتاب بنایا گیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسلامیات یعنی ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کے لیے اسلامیات تھا، تو اقلیتوں کو ہم کہتے ہیں آپ ایتھکس اخلاقیات پڑھ لیں، تو کیا ان کو اپنے ریلیجن پڑھنے کا حق نہیں تھا؟ تو یہ سب سے اچھی ہے، اس میں مسیحیت کے لیے بھی، ہندو مت، سکھ مت، ان تمام لوگوں کے لیے یہ اس کو ایڈجسٹ کیا گیا. ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو سراہنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں اس ڈیبیٹ میں بیسیکلی کریکولم میں، کہ آپ جو مواد شامل کرنا چاہ رہے ہیں وہ تبلیغی مواد ہے یا وہ لٹریری مواد ہے. اب بے شمار بائبل کے پوئمز یا بائبل لٹریری مواد جو ہے ہمارے مین سٹریم بی ایس انگلش میں آپ جائیں گے یا پی ایچ ڈی میں جائیں گے تو بے شمار بائبل کے پوئمز آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کی لٹریری مواد میں شامل ہے. تو ہم اس کو عیسائیت کی تبلیغ نہیں کہتے، اور سارے مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اور ابھی تک میجورٹی کی طرف سے کوئی اس پہ تنقید نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تبلیغی مواد ہے. جیسے مدرسے میں متنبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے، متنبی وہ شاعر ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مطلب یہ کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے باوضو ہو کے، یہ آپ اس کی ایک جدید تشریح یہ کر سکتے ہیں. یا امراء القیس کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جہنم میں شاعر نہیں ہے، جو شاعر جہنم میں جائیں گے یہ ان کا سردار ہوگا. اس کی کتاب آپ کی مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے. سو دیز آر دی لٹریری تھنگس. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے این جی اوز، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن بہت سطحی ڈیبیٹ لے کے آتے ہیں اور اس کا بڑا اچھی طریقے سے وہ اویلا کر لیتے ہیں، تو ہم جو اصل ڈسکشن ہے اس پہ نہیں جاتے، اور ہمارے ہاں کنفیوژن مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ کہ تبلیغی مواد. اب اگر ایک حمد ہے یا نعت ہے تو یہ مسلمانوں کا جو ایک لٹریری وہ ہے اس کی، ہاں اگر اس میں ایسا ہو کہ جس میں کسی مذہب پہ تنقید ہو یا اس کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جی وہ آپ کا مذہب ٹھیک نہیں ہے اب ہمیں جوائن کر لیا اس طرح کی، تو پھر وہ ہماری جو کریکولم گائیڈ لائنز ہیں وہ اس کے مخالف ہے. تو ہمیں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے جو کہ ہم نہیں دیکھ پاتے، اور اسی وجہ سے مسائل. دوسری چیز یہ ہے کہ کئی چیزیں بڑی سطحی بھی ہے، مطلب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے اس دن ایک تجویز دی جو مجھے بڑی پسند آئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، ایک سبزی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یار اس کی جگہ آپ یہ لکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کو صفائی پسند تھی. ٹھیک. اب آپ کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے؟ اب آپ سب کدو کھائیں گے تو اس کا ہمیں کتنا فائدہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم سب صفائی کر لیں گے تو ایک بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سماج کو دیکھنا ہے جو انڈونیشیا کا ماڈل ہے جس پہ کل تھوڑی بہت بات بھی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیومنٹیرین اسلام. آپ انسان کو سماجی اقدار اور سماجی رویوں کو تبدیل کر لے اور مذہب کو ریفلیکٹ کر لے تاکہ مذہب وہ معاون بن سکے سماجی تبدیلی میں آپ کا، اور اسی سے جو ہے ایک پازیٹیو چینج آئے گا.